یہ فرمائیے کہ ہم جب پڑھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں، سو موسیٰ کی طرف وحی کی جاتی ہے، قرآن میں بتاتے ہیں۔ جی اور اسی طرح جس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 78 میں اس کا ریفرنس ہے جی، کہ موسیٰ پر وحی کی گئی۔ اسی طرح ہم جی دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کے لیے بھی اس پر بھی وحی کی گئی، سورہ نحل آیت نمبر 68 ہے۔ اور ہوں، اس طرح رسول اور انبیاء پر بھی وحی کی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وضاحت کیجیے گا پلیز۔ بالکل بالکل، اس کے اندر ایک مشترکہ لایا عمل ہے، اور یہ لایا عمل اس وقت باہر آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہی کسے کہتے ہیں۔ وہی کی ڈیفینیشن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت موسیٰ کی طرف جو وحی ہوئی ہے، شہد کی مکھی کی طرف جو وحی ہوئی ہے، انبیاء اور رسولوں کی طرف جو وحی ہوئی ہے، یہ وحی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے، وحی کہتے ہیں وہ رہنمائی، وہ رہنمائی کہ جس کے ذریعے دوسروں کو حیات حاصل ہو جائے، وہ رہنمائی کہ جس کے ذریعے دوسروں کو حیات حاصل ہو جائے، وہ وحی ہے۔ خود وحی کے لفظ میں آپ کو حی القیوم دکھائی دے گا، حیات دینے والا دکھائی دے، حی القیوم دکھائی دے گا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی آئی ہے، تو اس وحی کی پوری بنیاد میں نے عرض کیا، پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں، کہ اپنی امت کے بچوں کو بچانے کے لیے ایک جو ہے وہ اللہ کے حکم پر اپنا بچہ جو ہے وہ پانی کے حوالے کر رہی ہے۔ مطلب اس میں بھی مقصدیت دوسروں کی زندگی ہے، بنی اسرائیل کو بچانا مقصود ہے، اس قوم اور نسل کو بچانا مقصود ہے۔ اچھا، اب شہد کی مکھی کی طرف آپ آ جائیے۔ پورا عمل شہد کی مکھی کا، اس میں تمام تر نتائج کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس کے بنانے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، یعنی اس شہد کی مکھی کا بھی سارا عمل دوسرے انسانوں کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو شفا دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسولوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان پر بھی جب وحی آتی ہے تو ساری زندگی ایک نبی دوسروں کی خاطر زندگی گزارتا ہے، ایک رسول دوسروں کی زندگیاں آسان کرتا ہے، مردہ لوگوں کے اندر زندگیاں پھونکتا ہے۔ تو یہ ہے جی وحی۔ وحی کہتے ہیں وہ رہنمائی کہ جس کے ذریعے حیات حاصل ہو جائے۔ تو یہ ان تینوں میں ایک مشترکہ لایا عمل ہے جو ان تینوں عمل کے اندر آپ کو دکھائی دے گا۔ بہت اچھا جی۔